وليال والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے 11واں مہینہ ماہ ذی القعدہ آج اختتام پذیر ہے. آج 29 ذی القعدہ ہے اور انشاءاللہ العزیز چاند کا اعلان ہونے کے بعد آج مغرب کی نماز سے اسلامی تقویم کا 12واں مہینہ ماہ ذی الحجہ انشاءاللہ العزیز شروع ہو جائے گا. ماہ ذی الحجہ کے آغاز کے ساتھ ہی اس سے متعلقہ جو باتیں ہیں ان کا تذکرہ آج کی نشست میں مقصود ہے. سورہ فجر کی ابتدائی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی. الفاظ تو ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی، لیکن اسلامی لحاظ سے تاریخ مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی پہلے رات ہے پھر اس کے بعد دن ہے. جب راتوں کی قسم کھائی ہے تو خود بخود دن اس میں شامل ہو گئے. تو اللہ رب العزت ان راتوں کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مبارک راتیں ہیں. اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ. پورے سال میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل جو عبادت کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے لیے وقت سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ماہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے. پھر مزید وضاحت فرمائی یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنہ. اس میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے سال بھر روزہ رکھا. وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، اور ایک رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا. ذرا غور کیجیے کہ ماہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر آتی ہے لیکن اس کا تعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات بتائی گئی. کوئی سی ایک ہوگی، کون سی ہوگی واللہ اعلم، اللہ کو معلوم. وہاں تو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور یہاں میں عرض کروں گا کہ گھر بیٹھے ہمیں لیلۃ القدر مل رہی ہے. ہر رات لیلۃ القدر ہے، آج کی رات سے شروع ہو جائیں. 10 راتیں مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 10 کی 10 راتیں لیلۃ القدر ہیں. ان میں جو عبادت کی جائے گی تو لیلۃ القدر میں عبادت کا اجر و ثواب ملے گا. ہمیں معلوم ہو گئی. یہ تو تھی اس کی قیمت. ذرا یہ بھی اس طرف بھی غور کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قیمت بتلا رہے ہیں اور ہم اس کو کتنا بے قیمت کر رہے ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ نمبر 1 یہ 10 کی 10 راتیں، یہ 10 کے 10 دن آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی اضافی عبادت عام حالات میں نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، نمبر 1. اور نمبر 2 آگے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ بعض عبادتیں یا بعض حضرات جو عام دنوں میں خاص طور سے جماعت کی نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ حضرات بھی بعض اوقات اس سے غافل ہو جاتے ہیں. اور شیطان بہانہ کیا بتلاتا ہے کہ جی منڈی گئے تھے صاحب، جانور لینے گئے تھے.
بھائی جانور لینے گئے ضرور جائیے، منع نہیں کیا جا رہا، لیکن کوشش کیجئے کہ یہاں وہاں راستے میں کہیں بھی جماعت نہ چھوٹے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، یہ تو تھا منڈی جانے کا تذکرہ، مزید یہ کہ جی جانور آ گیا ہے، اب اس کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو جانور کی خدمت، قربانی کے جانور کی قیمت بہت بڑی بات ہے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن وہ اجر و ثواب کا کام اگر آپ جماعت ترک کر کے کر رہے ہیں تو پھر اس کا آپ نے آپ نے جو اجر و ثواب کھو دیا ہے۔ آپ کو جانور کی خدمت کرنی ہے، یہ بھی یقیناً ثواب کا کام ہے، قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کرنا، لیکن دوسری طرف اپنی بھی دیکھ بھال کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ نیکیاں غارت ہو رہی ہوں، تو نیکیوں کو غارت ہونے سے بچانا ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات اور احادیث مبارکہ میں سے اس حدیث مبارک کی روشنی میں میں نے ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی عشرے کی جو قدر و قیمت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ماہ ذی الحجہ میں بہت ساری عبادتیں وہ علیہ السلام سے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کون امتحانات سے بھری ہوئی ہے، زندگی میں بار بار امتحان آتے رہے۔ امتحان لیا جاتا ہے، کسی بھی شخص کا امتحان لیا جاتا ہے اس شخص کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے، چھپی ہوئی صلاحیتیں اور قابلیتیں معلوم کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ جو امتحان کا طریقہ کار ہے یہ مخلوق کی حد تک ہے۔ اگر خالق کائنات کسی شخص کا امتحان لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ کس معیار کا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ اسے اس بلند ترین مقام پر فائز کیا گیا ہے، تو دیکھ لو یہ شخص ان گھاٹیوں سے گزر کر آیا ہے۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ وطن سے بے وطن کیے گئے، بیٹے کی اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے حکم دیا گیا اور اس کے لیے تیار ہو گیا، اس پر عمل بھی کر لیا۔ نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے، مناظرہ کر رہے ہیں، اور نمرود سے مناظرے کے جواب میں دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ امتحانات ہیں۔ یہ امتحانات کس لیے ہیں؟ صلاحیتوں کا جو جوہر موجود ہے اس کو پبلک کے سامنے لانا مقصود ہے۔ اور پبلک کے سامنے کیوں لانا ہے؟ اس میں ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے کہ ہم بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تقلید میں دین پر عمل کرنے کے لیے جتنی مشکلات آئیں، جو بھی امتحان آئے، ان تمام امتحانات کو ہم بخوشی قبول کریں اور ان امتحانات میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو سب سے پہلا امتحان آیا وہ تھا توحید کا امتحان۔ توحید کا جو امتحان ہے اس کے دو ہی پرچے ہوتے ہیں، ایک پرچے کو کہا جاتا ہے لالچ اور دوسرے پرچے کو کہا جاتا ہے خوف۔ موحد جب توحید کا اعلان کرتا ہے تو دنیا کیا کرتی ہے؟ اس کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتی ہے اور اس سے یہ کہتی ہے کہ یہ سونا چاندی بھی لے لو، اور تمہیں اگر اقتدار چاہیے اقتدار بھی لے لو، جو جو تم چاہتے ہو ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن توحید سے دستبردار ہو جاؤ۔ ایک طرف اسے لالچ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ لالچ سے پگھلتا نہیں ہے، اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے، تو پھر اس کا دوسرا علاج کیا ہے؟ تلوار لے کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر وہ زر کے لالچ میں نہیں آتا تو تلوار کے خوف سے وہ توحید کو چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دونوں طرح کے امتحان آئے، اور دونوں طرح کے امتحانات میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نہ صرف کامیابی حاصل کی بلکہ اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ توحید کسی فلسفے کا نام نہیں ہے، بلکہ توحید نام ہے عمل کا۔
اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب میں بہت بڑا موحد ہوں، اور موحد ہونے کی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، وہ دلائل کی روشنی میں وہ سمجھانے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ بھائی دلائل کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ موحد ہیں یا نہیں ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر نے توحید کی وضاحت کی تھی کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ یہ ساری دنیا سے جو خفا ہے، ناراض ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیں میرے لیے ناراض ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے اگر یہ سرٹیفکیٹ مل جائے، یہ ایوارڈ مل جائے تو بہت کافی ہے۔ دنیا والے ناراض ہوتے رہیں، دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے امتحانات ہوئے، اور ہر امتحان میں اعلیٰ کامیابی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز دیا، وہ کیا اعزاز تھا؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات سے گزرنے کے بعد امام بنایا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھ لیے، ہر نبی کی زندگی امتحانات سے بھرپور ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر ڈال لیجئے، اور انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جی ائمہ حدیث، ائمہ اربعہ، بزرگان دین، اولیاء کرام، غرض یہ کہ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے ان اشخاص کے کارناموں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آزمائش میں ڈالا، پہلے تو ان کا امتحان، اور امتحان میں کامیابی کے بعد وہ سرخرو ہوئے، انہیں کوئی نہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ دیا گیا۔ بے شمار واقعات ہیں، اس وقت میں صرف ایک واقعے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ساتھ فارسی لگا ہوا ہے۔ فارسی کا مطلب یہ فارس کے رہنے والے تھے، فارس کا مطلب یہ ایران۔ اس زمانے میں دو ہی سپر پاورز تھیں، ایک روم اور ایک فارس۔ تو فارس، ایران میں جو عبادت کی جاتی تھی وہ آگ کی عبادت کی جاتی تھی، وہ آتش کدہ ان کے پاس رہتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم، معاف کیجیے گا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے، ان کا کام یہی تھا آتش کدے میں ہر وقت آگ جلتی رہنی چاہیے، ایسا نہ ہو آگ بجھ جائے۔ اگر آگ بجھ گئی تو ہمارا خدا غائب ہو جائے گا، تو خدا ہمارا کہیں غائب نہ ہو جائے، لہذا باقاعدہ ڈیوٹی مقرر تھی کہ ادھر ادھر سے لکڑیاں لے کر اور آگ جلاتے رہو، آگ جلتی رہنی چاہیے آتش کدے میں۔ لوگ آتے تھے، عبادت کر کے چلے جاتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا یہ کام تھا، اور تھوڑے بڑے ہوئے تو والد نے انہیں بھی اسی کام میں لگا دیا۔ اب ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ جنگل سے ادھر ادھر سے لکڑیاں لاؤ اور آگ میں ڈالتے جاؤ، اور آگ ہمیشہ دہکتی رہنی چاہیے، شعلے نکلنے چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا تو تھا، لیکن دل میرا اس میں نہیں لگتا تھا، میں دل سے اس کام کو پسند نہیں کرتا تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا چکر ہے، کیا ہے۔ لہذا حق کی تلاش میں وہ رہتے تھے، اور وقتاً فوقتاً ہفتے میں ایک دن چھٹی کا دن بھی ہوتا تھا، ہفتے میں ایک دن چھٹی ملتی تھی، تو میں نکل جاتا تھا باہر، ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، کیونکہ مجھے حق کی تلاش تھی۔ تو حق کی تلاش میں پہلے، جسے کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، پہلے جو ان کی ملاقات ہوئی وہ کسی عیسائی سے ہو گئی، اور اس نے ان کو جو ہے چرچ میں آنے کی دعوت دی۔ ایک کے پاس گئے، وہاں دل نہیں لگا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی مختلف راہبوں کے پاس، پادریوں کے پاس جاتے رہے، لیکن وہ جو اندر کی کہنا چاہیے پیاس تھی وہ بجھ نہیں رہی تھی۔ بہرحال ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے متعلق فلاں وہ جو سرزمین ہے وہاں پر جاؤ گے تو تم جس کی تلاش میں وہ تمہیں مل جائے گا۔
اب وہاں تک کیسے جائیں؟ جیب میں پیسے نہیں اور عمر بھی زیادہ نہیں۔ بہرحال ایک قافلہ جا رہا تھا تو ان سے درخواست کی کہ بھائی مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ قافلے والوں نے نہ صرف درخواست منظور کر لی بلکہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا، انہیں اٹھا کر ایک یہودی کو بھیج دیا۔ اب ایک آزاد آدمی جو ہے ایک یہودی کی غلامی میں آ گیا، اور اتفاق دیکھیے کہ وہ یہودی ان کو لے کر گیا اسی سرزمین میں جو کھجوروں والی سرزمین کہلاتی تھی، جو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانیاں جو بتلائیں تھیں، اس میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اس علاقے میں مبعوث ہوں گے۔ خیر، یہودی کی غلامی میں تھے، دن رات اس کی خدمت کرتے تھے، اور وقتاً فوقتاً جب موقع ملتا تو سوچتے کہ میں ذرا دیکھ کر آؤں کون ہے نبی آخر الزماں۔ اور جناب علی ایک وقت ایسا آیا کہ موقع مل گیا اور انہیں معلوم ہوا کہ بھئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آنکھوں کو نور حاصل ہوا، دل کو سرور حاصل ہوا، قلب کو اطمینان ہوا۔ اب اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ جب کبھی موقع ملتا تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے، حاضری دیتے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھتا گیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ یہ دل سے چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مجھے آزادی مل جائے، تو انہوں نے اپنے اس یہودی آقا سے کہا کہ بھائی مجھے آزاد کر دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دو شرطیں لگائیں۔ نمبر 1، 3 اوقیہ سونا لے کر آؤ، اچھا خاصا سونا۔ اور نمبر 2، 300 درخت تمہیں لگانے ہوں گے، جب وہ درخت پھل دینے لگیں گے کھجور کے درخت، تب تم آزاد ہو جاؤ گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ دونوں شرائط سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتلا دیا کہ میرا جو یہودی آقا ہے وہ مجھے آزاد کرنے کے لیے تیار ہے، یہ 2 شرطیں ہیں۔ اسی وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی شخص نے سونے کا ایک ڈلہ پیش کیا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ، اس کو دے دو۔ اس نے باقاعدہ تولا، بالکل جتنا اس نے کہا تھا اتنا وہ نکلا، 3 اوقیہ۔ اس نے کہا چلو ایک شرط تو پوری ہو گئی۔ اب دوسری شرط ہے کہ 300 کھجور کے درخت جب پھل دینے لگیں کہ جب تمہیں آزادی ملے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم تیاری کرو، اور جب درخت لگانے کا وقت آئے تو مجھے بلا لینا، زمین کو ہموار کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور درختوں کو اپنے ہاتھ سے لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگانے کی برکت سے بتایا 1 سال میں ہی وہ درخت اتنے بڑے ہو گئے اور انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا، اور جب پھل اس کا مل گیا تو یہودی کو اس کی جو شرائط تھی وہ پوری ہو گئیں اور ان کو آزادی مل گئی۔ اب یہ آزاد ہو گئے تو کہاں جائیں؟ کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ انہوں نے ٹھکانہ بنایا اس چبوترے کو جو اصحاب صفہ کا چبوترا کہلاتا ہے، اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگے۔ اور ذرا غور کیجئے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات میں سے مختصر خلاصہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ کیسی عجیب زندگی گزری ہے۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے وطن سے بے وطن ہوئے، آزمائش در آزمائش، کبھی بیچ دیا گیا غلام بنا کر، کبھی جناب علی یہودی نے الٹی سیدھی شرطیں لگا دیں، تو ساری بھٹیوں سے سلگ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس امامہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دیا کہ فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو کہنا چاہیے بالکل ہی ناواقف، اور ایسا شخص جو کسی کی غلامی میں تھا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز بخش رہے ہیں کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے۔ یہ فخری اعزاز انہیں کیوں حاصل ہوا؟ ان کو پہلے امتحانات کی بھٹی سے گزارا گیا، اور ان تمام امتحانات میں کامیابی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اور اس اعزاز کی وجہ سے صورتحال یہ تھی کہ مختلف مواقع پر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی موجودگی میں ان کو ترجیح دی جاتی تھی
کیوں ترجیح دی جاتی تھی؟ اس لیے کہ یہ امتحانات کی بھٹی سے گزرے ہیں، امتحانات میں انہوں نے نہ صرف کامیابی حاصل کی بلکہ اعلیٰ کامیابی حاصل کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے عرض کیا کہ امام بنایا گیا، لیکن یہ وضاحت رہے کہ امام الانبیاء نہیں بنایا بلکہ امام الموحدین بنایا۔ توحید کے جتنے ماننے والے ہیں ان کا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، اور امام الانبیاء وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، اس کے باوجود آپ کو امام الانبیاء کا اعزاز عطا کیا گیا۔ اور آگے چلیے، کیسے عجیب بات ہے، عجیب نکتہ ہے کہ ختم نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن ہر امت اپنی نبی کی قیادت میں ہوگی، اور ہر نبی کے ماننے والے یہ چاہیں گے کہ اپنے نبی کے ساتھ جڑ جائیں اور اس طریقے سے ان کا بیڑا پار لگ جائے، اور ہر ایک کا خیال یہ ہو کہ ہمارا نبی ہمارا ساتھ دے گا اور اللہ کے حضور ہماری سفارش کرے گا، لیکن کسی نبی کو آگے بڑھنے کی جرات نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جو پیش ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، اور اسی حوالے سے آپ کی جو امت ہے وہ امت بھی حمادون کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا وہ لواء الحمد کہلاتا ہے، اور جس منصب اور جس مقام پر آپ فائز ہوں گے وہ مقام ہے مقام محمود۔ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ لفظ حمد لازم و ملزوم ہے، اور یہ لفظ حمد کا ہونا یہی ختم نبوت کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے کام ہیں، کام شروع کیا جاتا ہے اللہ کے نام سے۔ کھانا کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے، اللہ کا نام لے کے۔ پانی پینے کی ابتدا بسم اللہ سے، کپڑا پہننے کی ابتدا بسم اللہ سے، سونے کی ابتدا بسم اللہ سے، اور حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے کی ابتدا بھی بسم اللہ سے، اور ان تمام کاموں کی انتہا حمد پر ہوتی ہے۔ کھانا کھا لیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے پہننے کے لیے دے دیا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ سوتے وقت دعا پڑھ لی سونے کی، اب جب اٹھیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بیت الخلاء سے آگے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ دنیا کے جتنے کام ہیں اس میں حمد کہاں ہوتی ہے؟ آخر میں ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں سے ایک کٹھن امتحان آیا، اور وہ امتحان کیا تھا؟ وہ تھا بڑھاپے کی اولاد۔ اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے سہارا بنے گا، حالانکہ یہ سہارا بننے والی بات یہ خام خیالی ہے۔ نرینہ اولاد سے زیادہ توقعات ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سہارا وارا کوئی نہیں بنتا، سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ وہ نوجوان وہ پلٹ کر پوچھتا بھی نہیں کہ باپ کون ہے اور ماں کون ہے، الا ماشاءاللہ کوئی مستثنیات تو الگ چیزیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک اور چیز نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ کہ امتی کی خواہش الگ ہوتی ہے، نبی کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ امتی کے طریقہ کار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امتی اس سے اگر سجدہ سہو ہو تو یہ سجدہ سہو کیوں ہوتا ہے کہ ہم نماز کی نیت باندھ کر اپنی دکانوں کا حساب شروع کر دیتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو ہوا نماز میں۔ یہ سہو کس وجہ سے ہوا کہ آپ یاد الہی میں مستغرق تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ سہو امت کے لیے قابل فخر اور امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے لیے باعث رحمت ہے کہ اس کے ذریعے سے امت کی تعلیم ہو گئی، امت کو پتہ چل گیا کہ نماز میں اگر سہو ہو جائے تو کس طرح سے اس غلطی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا سہو، ہماری غفلت
لاپرواہی عبادت کی انجام دہی کے وقت ذہنی انتشار کی علامت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہو ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ امتی کی خواہش الگ ہوتی ہے اور نبی کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ امتی کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 اولاد کی خواہش، جائیداد کی خواہش، وراثت کی خواہش، اور کوئی عہدہ و منصب بن گیا ہے تو گدی نشینی کہ صاحب میرے بعد میرا بیٹا یہ گدی سنبھالے، خاندان کا نام روشن کرے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ساری خواہشات امتی کی ہوتی ہیں۔ اور نبی کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے جس کام میں مجھے لگایا ہے، یا اللہ میری آنے والی نسلوں کو بھی لگا دیجئے۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے بھی یا اللہ میں کسی کو اس کام میں لگا دیجئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا میں نے تذکرہ کیا، اور یہ سارے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کا تعلق ہے عشرہ ذی الحجہ سے۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، 29 ذی القعدہ ہے، آج آخری دن ہے۔ آج مغرب کی نماز کے وقت سے ماہ ذی الحج شروع ہو جائے گا، اور ماہ ذی الحج کے کیا کیا فضائل ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ایک اور بات جو کہنا چاہیے فضیلت والی بات ہے، استحباب والی بات ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، وہ اگر ناخن اور بال نہ تراشے ان 10 دنوں میں، آج آخری دن ہے، آج تراش سکتا ہے مغرب سے پہلے، اور جتنے بھی غیر ضروری بال ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا ہو تو آج صاف کر لے۔ اس کے بعد 10 دنوں تک اگر یہ بال نہیں کاٹے گا، قربانی کرنے کے بعد بال کاٹے گا، تو جتنے زیادہ بال اس کے ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر اس پر عمل ہو سکے تو سبحان اللہ۔ اور ہر شخص کے لیے نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کر رہے ہوں، تو ان کو قربانی کے اجر و ثواب میں اضافے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اور یہ آج جو ہے اس کا یہ آخری دن ہے۔ اس موقع سے اگر فائدہ اٹھایا جائے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی کوشش کی جائے، اور میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، ان کی قدر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم رمضان کے مہینے میں 5 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، اور یہاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو یہ راتیں ہیں، یہ دن ہیں، اجر و ثواب کمانے کے موقع ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اس سے واقعتاً فائدہ اٹھا لیں، اور خدا کرے کہ ہم اجر و ثواب میں اضافے کی جو جتنی صورتیں ہم سے ممکن ہیں ان تمام صورتوں پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ جناب یوسف صاحب، شفیق ولی صاحب، ابراہیم صاحب، عبداللہ شوکت صاحب، نبیل فرید صاحب، فاضل صاحب، محمد علی صاحب، اورنگزیب صاحب کی والدہ عبدالقیوم صاحب، سائیں محمد صاحب بیٹا، اور ہمارے ہاں کے ایک نوجوان